अफरीदी की अब बात चली पड़ी है, आपको सब कुछ सुनाता हूँ, आपके प्रोग्राम आपका अच्छा हो जाएगा। सुने वो हो गया अफरीदी का झगड़ा हो गया अहमदाबाद में। हाँ सलमान भट्ट आगे बैठा हुआ सीट पे, सलमान भट्ट आगे बैठा हुआ, ठीक है। सलमान भट्ट को भी वो मेरे साथ बैठता था यूजुअली, अच्छा तो मेरे साथ बड़ा क्लोज था, तो मेरे साथ बैठता, मैं उसे कहा था पीछे बैठा कर, अफरीदी आता तो सीनियर प्लेयर है, सीनियर प्लेयर बस में आगे बैठते हैं, अच्छा जो होना नहीं चाहिए, ओके जो होना नहीं चाहिए, कोई जहां मिल जाए बैठ जाओ यार, ठीक है ठीक है। लेकिन अफरीदी को ये रूल है होता है। हाँ आप दरवाजे निकले, आपने देखा होगा ना यार, आपने कितना देखा, बिल्कुल, बिल्कुल। हम सारे सीनियर पीछे बैठ गए, सीनियर आगे बैठ गए, ठीक तो इजी होता है उठना बैठना। ठीक है। तो एक तो सलमान भट्ट आगे बैठा, अफरीदी अंदर आया, तो अफरीदी ने कहा यार बेटा पीछे बैठ जाया करो, तो ये वो तलत अली साहब रिएक्ट कर गए, क्यों बैठेगा पीछे, किसने कहा? तलत अली साहब, अच्छा मैनेजर थे उस पर, हाँ यस यस। तो बात बढ़ गई, हाँ तो अफरीदी पड़ गया तलत साहब को, हाँ तो उसने सलमान भट्ट को थोड़ी बहुत कह दिया, थोड़ा बहुत, बड़ा है यार, कुछ भी कह सकते हैं, हमें बड़ा कुछ कहा, मुझे बड़ों ने, मैंने आज तक रिएक्ट नहीं किया, खुदाई कसम, ठीक है मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं, और वो किया तो बात बिगड़ गई। थोड़ी सी रात हम अहमदाबाद में थे, तो रात पड़ी तो अफरीदी को वापस भेजे, मुझे पता चला, मलक ने मुझे बताया, शोएब मलक ने, वो पायन हो तो कह रहे हैं अफरीदी ने वापस भेजना, और मैं क्या तैयार जाए भेजना वापस, क्यों भेजना है, कि कौन भेजेगा, ऐसी थोड़ी बात है। मैं पढ़ गया तलत साहब को, मैं बोर्ड को भी पढ़ गया, मैं क्या 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 है कि अफरीदी को उठा के बाहर फेंक दोगे आप, पहले आपने यूसुफ को बाहर निकाल दिया, ओ यार यूसुफ ड्रॉप होता है, अब्दुल रजाक T20 में ड्रॉप होता है, मेरी लड़ाई होगी चेयरमैन के साथ, मैं क्या रजाक कैसे ड्रॉप होता है, वो T20 का बेस्ट प्लेयर आपने ड्रॉप कर दिया उसको, यूसुफ को ड्रॉप कर दिया, यूनुस खान रख लिया, यूसुफ ड्रॉप हो गया, यूनुस आता है गुड इनफ, ठीक है रखो, लेकिन यूसुफ भी बनता है, यूसुफ भी ड्रॉप, अब्दुल रजाक भी ड्रॉप, मेरे समझ में नहीं आया। फिर वो कह रहे अफरीदी को वापस भेजना है, मैं क्या वापस कैसे भेजना है, मैं कहा आप भेजें, मैं भी यहां खड़ा हूं, कोशिश करें आप, मैं भी साथ चलूंगा। बात बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई, यूनुस कहता है शोएब भाई खुदा का वास्ता क्या हो गया, मैं क्या यार को खालिद जी के घर है, तो किसी को मुंह उठा के भेज देंगे, वो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, स्टार आगे खत्म हो गए हैं, उसको भी उठा के भेज देंगे, एक और नई स्टोरी खड़ी कर देते। अच्छा अफरीदी साहब तो चले गए, फारूक हुआ किसा बोर्ड मेरी तरफ आ गया, उन्होंने कहा तू तो सीधा होना, वो मेरी तरफ तोपे आ गई। अक्सर औकात मेरे साथ ये हुआ, तीसरे की लड़ाई मैंने अपने पल्ले ली, मैं फंस गया। अच्छा वो फाइनली करते करते बात बढ़ गई, उन्होंने बैन लगा दिया, अब उनको रात को उठा के लाए कहीं से, नसीम अशरफ साहब को, मैं उन कैमरा बता रहा हूं आपको, मैं लाहौर से स्पेशल फ्लाइट पे पहुंचा इस्लामाबाद, अब मैं ऑन कैमरा करता, थैंक यू टू जरदारी साहब, और जरदारी साहब ने इंटरव्यू किया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या करने वाले हैं, मैं 22 करोड़ का अर्जाना कर दिया, और ऊपर से मैं 5 साल का बैन लगा दिया, सर मुझे पता नहीं अब क्या करना है, तो क्या बेटा बात करें, आप बात करें, मैं आई एम इंडेटेड, मैं उनका एहसान फरामोश नहीं हो सकता, और मैं इसलिए लाउड टीवी पे कह रहा हूँ पहले दफा कि मैंने पहले भी कहा है, तो जरदारी साहब ने कहा बेटा बात करते जाओ, मैं ऊपर से नीचे देखा, सीधा फोन किया रहमान मलिक साहब को कि शोएब को हमारा पार्टी का मसला है, और शोएब खेलेगा, पीछे शाहरुख खान के फोन पे फोन आ रहा है, IPL स्टार्ट थी, शोएब को भेजो, सौरभ गंगुली का फोन आ रहा है, आफ्टर 2008 की बात है। मैंने क्या था, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया, हमारे एक दो महबूब, लेकिन वो शोएब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो बैन लगाया था वो तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना आसिफ से, नहीं वो खत्म हो गया, वापस आ गया। अच्छा तुम वापस आ गए? मुझे मैं इंडिया चला गया, ओके, इंडिया टूर करके वापस आया। अच्छा, तो कुछ 2-3 इनके खास दोस्त बड़े अच्छे थे मेरे साथ, नसीम अशरफ साहब, तो इनको कुछ 2-3 लोगों ने भड़कू मेरे साथ मुखालफ कर दिया, तो उन्होंने क्या कि इसका बैन लगा दो इस पे, वो भी तैश में आगे उसने बैन लगा दिया। अच्छा अब प्रॉब्लम ये हुई, अब ये मसला ये हुआ, अब बैन तो लग गया, रैलियां शैलियां भी हो रही हैं, लोग मेरे सपोर्टर भी काफी आ रहे हैं, गद्दाफी में ये वो फलान ढमकान हो रहा है, मीडिया में शोगल लगा हुआ है, बेकार का तमाशा बना दिया। मेरा IPL स्टार्ट हो गया था उधर, और शाहरुख खान बार बार फोन पे फोन शोएब को छोड़े पहला मैच, अच्छा पहला एडिशन, वो अब फाइनली मैं जरदारी साहब को कहा, जरदारी साहब ने मसला हल कराया, और वो मसला हल नहीं हुआ, वो चले गए दुबई। दुबई उन्होंने टीवी पे देखा कि शोएब का मसला अभी तक चल रहा है, उन्होंने फिर फोन किया,
امام علیہ السلام نے کہا یا تیری خیر نہیں یا میری خیر نہیں، تو کہاں ہے؟ تو میں تو لاہور میں ٹریننگ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا فوراً پہنچو. میں اسلام آباد فوراً پہنچے، جس طرح مرضی کر کے پہنچو. رات کے 1:30 بجا ہوا ہے، دسمبر، میں نومبر دسمبر تھا میرے خیال میں. رات کی سردیاں پڑی ہوئی، پتہ نہیں نسیم صاحب کو اٹھا لے، وہ بےچارے وہ بال ان کے ایسے ہوئے تو آنکھیں ان کی میلی، اٹھا کے ان کو لے آئے. انہوں نے کہا جی بیٹھے یہاں پریس کانفرنس. کہتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں پریس کانفرنس کیسے کروں؟ انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس آپ کو کرنی پڑے گی. یہ انہوں نے کہا جی میں ایک فون کر لوں. انہوں نے کہا جی آپ کر لیں، ایک فون کی اجازت ہے، پریزیڈنسی فون نہ کرنا، امپیچمنٹ چل رہی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی، اور جہاں اور فون کرنا ہے تو باقی مرضی ہے. انہوں نے شفقت نقوی صاحب کو فون کیا. اچھا جو چیف ایگزیکٹو تھے، شفقت نقوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ٹرک اینٹوں سے بڑا ٹرک نا، سامان سے بھرا ہوا ٹرک تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم بیچ روڈ میں کھڑے ہو، تو اب تمہاری مرضی ہے تم نے کیا کرنا ہے صاحب. تو پھر انہوں نے وہ جو جھوٹی پریس کانفرنس ہوتی ہے. وہ کتنے سال کا بین لگا تھا؟ 5 سال کا جی. اچھا بات کیا ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایگو کا مسئلہ تھا. ان کی ایگو، میری ایگو، میری کوئی ایگو نہیں تھی. میں نے کہا جی آپ، وہ مسئلہ یہ تھا کہ آئی پی ایل کانٹریکٹ ہو رہے تھے. میں جی میں کانٹریکٹ اپنے ایجنٹ کے تھرو کروں گا، میں آپ کے تھرو ایجنٹ، میں آپ کے تھرو کانٹریکٹ کیوں کروں؟ اس پہ بگڑ گئی بات. بڑے سیریس ایلیگیشن لگایا تھا. ٹھیک ہے، بگڑ گئی بات. تو میں کہا جی آپ کو کیا بیچ میں کٹ چاہیے؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں کہا جی آپ کیا میرے ایجنٹ ہیں، آپ کٹ چاہیے بیچ میں سے؟ تو میں نے اپنا یہ ایسے کر لیا. تو بس بات بڑھ گئی، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی. میں چیئرمین ہوں، میں 5 سال کا بین لگاؤں. اللہ نے میری مدد کی. بٹ یو ہیو آلویز بین لکی شعیب. ویسے اس معاملے میں بین لگا، ہٹ گیا، 75 لاکھ روپے کا فائن لگا، وہ واپس مل گئے، بڑے لکی رہے. نہیں، ہر کچھ نہیں کر سکا جس کے پاس ایسی فیل آتی ہے کہ کہیں پر کچھ غلطی ہو گئی یا ایکسٹریم پہ چلے گئے، یا مے بی شوڈ ہیو بہیو ڈفرنٹلی. ہمارے دل نے کہا جو میں نے سوچا میں نے وہی کیا. غلط یا صحیح، the past is like a rear view window. You can look at it every now and then, but you have to keep going forward. ٹھیک ہے. اور اگر میرے جسم میں درد نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کیا کرتا. یہ درد سے مارا گیا میں. میرا دل بڑا لائن ہارٹیڈ ہے، میرا دماغ بڑا کھلا ہے. میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا. میں اوپنلی افریدی کو ایڈمائر کرتا ہوں، اوپنلی وسیم اکرم کو ایڈمائر کرتا ہوں، ہر بندے کو ایڈمائر کرتا ہوں. میں خوش ہوتا ہوں کامیابی سے لوگوں کی. اس لیے شاید اللہ مجھ پہ مہربان ہے، اس لیے مجھے پکڑ کام ہوتی ہے. لیکن ساتھ میں دوسرا یہ تھا، دوسرا کہ میری تکلیف کی وجہ سے نا، تکلیف گھٹنوں کی تکلیف سے اس سے میں نکل نہیں پاتا تھا. وہ جب بھی کوئی ہوتی نا فٹنس ریلیٹڈ چیز بن جاتی تھی، فٹنس ریلیٹڈ چیز بن جاتی تھی. آسٹریلیا میں آپ کو یاد ہو میں انفٹ ہو گیا تھا اور ساتھ ایک ایلیگیشن آیا تھا. کیا 2004 میں کچھ یاد آیا آپ کو؟ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ بھی آج میں ٹی وی پہ بہت سارے ایلیگیشن لگتے تھے. بہت نہیں، وہ میرے پہ نہیں تھے، کسی اور پہ تھے. بائی دا وے اس لڑکے کا نام آج تک پی سی بی نے نہیں بتایا وہ کون تھا. اچھا وہ جو کیس ہو، وہ کس پہ ہوا تھا کیس، کس نے وہ کیا؟ رزاق کا نام آیا تھا اس میں، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، وہ رزاق کا نام آیا تھا. تو انہوں نے ساری سیریز میرے پہ ڈال دی اور سارا میڈیا میرے پہ ڈال دیا. ہاں یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد آیا، بالکل یاد آیا. انڈیا نے بھی میرے پہ ڈال دیا، پاکستان نے بھی ڈال دیا. سو بہت سارا کیسز میں بہت سارے کیسز ڈالے گئے ہیں میرے پہ. بٹ تکلیف نہ ہوتی نا، گھٹنوں میں تکلیف، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر تو میں پوری دنیا کو سہ لیتا. وڈ بی اے پرابلم. لیکن اونلی پرابلم کہ میں انفٹ ہو جاتا تھا. تکلیف ہوتی، گھٹنا پھٹ جاتا تھا، اب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو بیسٹ آنسر از ٹو رن ان بال پاس. جو مرضی دنیا وہی کھان پینا. مطلب بیسکلی شعیب اختر، آج شعیب اختر یہ کہہ رہا ہے پاکستان ٹیم کا کپتان. فیصلہ آباد ٹیسٹ میچ ہوتا تھا، لاہور سے فیصلہ آباد آتا تھا صبح گاڑی میں. یہ ہوا ہے نا؟ ہاں بالکل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. ہاں بالکل. تو ٹیسٹ میچ کھیل لیا تھا، پھر رات کو گھر جاتا تھا. میں نے کون سے بڑے کام کر دیے؟ نہیں لیکن ایک بات ہے شعیب اختر، بیسکلی واٹ یو سیئنگ از، ہم بس آپ مجھے چھیڑنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں ہوتے تو تم نے تو پھر اور ناک میں دم کر دینا تھا. دیکھو میں نے آپ کے ساتھ تک بدتمیزی کی، حالانکہ میں پرائم پہ تھا 99 میں، اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لا سکتا تھا. میں نے آج تک بدتمیزی نہیں کی. اپنے آپ کو کسی آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھا. میں آج بھی چل کے آ گیا پروگرام میں، میں دل کھول کے باتیں کر دی. آج کوئی کرتا ہے ایسے ٹی وی پروگرام؟ لیکن شعیب یہ فیلنگ پھر کیوں آتی ہے کہ ایٹ سرٹن اسٹیجز آف یور کیریئر لوگوں نے بدلے لیے تم سے؟ مطلب اس وقت میں بٹھا دیا یا اس وقت میں سائڈ لائن کر دیا وین یو شوڈ ہیو پلیڈ، ایسا کیوں؟ یہ فیلنگ کیوں آتی ہے؟ دیکھو
جس جس کا جو ظرف تھا اس نے وہ کیا. یقین جانیے میرے کبھی سنا ہے شعیب اختر نے سیاست کی ڈریسنگ روم میں؟ راشد لطیف کو اچھی طرح جانتے ہیں, پوچھ لیں ان سے شعیب اختر کیسا تھا, وسیم اکرم سے پوچھ لیں, انضمام سے پوچھ لیں وہ کیسا تھا ڈریسنگ روم. میں نے آج تک انٹریگ نہیں رہا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی اس کی لڑائی اس کی لڑائی ادھر. کیونکہ جیسے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک ایگزامپل 2011 موہالی, یو آر فٹ, یو آر پلئنگ, دیر واز نتھنگ رانگ وتھ یو, پھر بھی یو ور ٹولڈ کہ نہیں جی, جبکہ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ یو وانٹڈ ٹو پلے, یو ور ریئرنگ ٹو گو, اور پھر بھی بٹھایا گیا. تو ایک فیلنگ آئی کہ یار یہ مطلب دے ڈنٹ وانٹ یو ٹو ہیو مطلب پراپر سینڈ آف فرام انٹرنیشنل. دیکھیے میں نے سینڈ آف کر دیا, فیئر ویل بندہ اپنا خود کرتا ہے, کوئی فیئر ویل نہیں دیتا, اپنے آپ کا فیئر ویل خود کرتا ہے وہ. میں نے لکھا پریس کانفرنس کی, دیکھو جی میں نے 11 سال میں نے کوشش کی یار یہ نہ بات کا پتنگن بنے, کچھ اور دوستوں نے کوشش کی, میں نے باتیں کی, فون ہوا, سارا کچھ ہوا, پھر فائنلی بات ہوگی. بٹ دیور پیپل شعیب, ایسے لوگ تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ لیگل نوٹس آئے اور یہ معاملہ جائے کورٹس تک, عدالت بکے, ہاں وکیلوں کے پیسے بنے, صحافیوں کی روٹی لگ جائے. مجھے پتا ہے نا ایک سٹوری پہ کام چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ پورے چینل کا, ہمیں پتا ہے نا. اب ایسی بات تھوڑی نا ہے کہ ہمیں پتا نہیں, ہم کیا روٹی کو چوچی تھوڑی کہتے ہیں ہمیں پتا ہے سارا کچھ. لیکن بٹ دا تھنگ از الٹیمیٹلی کیا ہوتا کہ پچھلے 20 سال کے پھر مردے اکھاڑے جاتے. پاکستان کا ماضی کو اتنا صاف نہیں ہے میچ فکسنگ والا, یہ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اگر میرے جیسا کوئی, مجھے لوگ ساری زندگی پاگل کہتے رہے کہ یار یہ تو بڑا صاف ستھری کرکٹ کھیلے سائڈ پہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر اس کو شریف اگر میچ فکسنگ نہ کرنا پاگل بنا تو ٹھیک ہے, مان لیتا ہوں. لیکن بات یہ کہ میں اس راستے پہ گیا ہی نہیں. یاد ہے 96 میں جب میں ڈیبیو کیا تھا, 96 میں اتنی میچ فکسنگ تھی, میں خود گھبرا گیا کہ میں کس کے ساتھ اعتبار کروں, کس کے ساتھ نہ کروں, یا میں اکیلا بھاگ کے بولنگ کروں. ہر بندہ تو مجھے لگتا تھا کہ سارا چور ہے. آفریں بڑی آتی تھی زمانے میں, اتنی آفر, میں اسٹرائک فال بولر تھا, ان کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگا دے گا, ہمیں 2 کی تو لگائی بھی ہے.